السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ طلاق ایک ایسا لفظ ہے جو رشتوں کو توڑ دیتا ہے، ایک ایسا فیصلہ جو زندگی کو بدل دیتا ہے۔ لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ شریعت میں حلالہ کیوں رکھا گیا؟ کیوں ایک عورت کو دوسرے نکاح میں جانا پڑتا ہے اور یہ ہم بستری کیوں ضروری ہے؟ آئیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ پھر اگر اس کو شوہر نے تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے، اور جب دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کے لیے گناہ نہیں کہ وہ پھر نکاح کر لیں۔ تو اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد پہلی بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ اب وہ عورت جو پہلے شوہر کے پاس صرف اس وقت واپس آ سکتی ہے جب وہ دوسرے مرد سے شرعی نکاح کرے، اور وہ نکاح یا حقیقتاً میاں بیوی کا تعلق ہم بستری قائم کرے۔ پھر دوسرا شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو یہ عمل جو ہے وہ صرف کاغذی نکاح سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ حقیقی نکاح اور میاں بیوی کا تعلق ضروری ہے تاکہ نکاح کو کھیل نہ بنایا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نکاح پر سخت لعنت فرمائی جو صرف حلالہ کی نیت سے کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو حلالہ کرتا ہے اور اس پر بھی جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر صرف جو وہ پہلے شوہر کے لیے حلالہ کرنے کی نیت سے نکاح کرتا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں ایسا نکاح مکروہ اور لعنت کا باعث ہے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ شوہر 3 طلاق کو معمولی نہ سمجھے، عورت کو بار بار چھوڑ کر کھیل نہ کرے۔ اس لیے اللہ نے یہ سخت قانون رکھا تاکہ مرد طلاق دینے سے پہلے 100 بار سوچے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو، حلالہ کوئی کھیل نہیں، نہ ہی یہ عورت کی بے عزتی ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک ایسا قانون ہے تاکہ نکاح کی عظمت برقرار رہے اور طلاق کا غلط استعمال نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ طلاق سے بچو، صبر اور برداشت سے کام لو اور نکاح کے رشتے کو اللہ کی امانت سمجھو۔ اور اگر کبھی معاملہ یہاں تک پہنچ بھی جائے تو حلالہ کو کھیل نہ بنایا جائے بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں نکاح کی عظمت کو سمجھنے اور اپنے گھروں کو ایمان و محبت سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی ایسا خواب ہے جس کا آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی اسلامی سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں، تو بالکل کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کا تعبیر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو فراہم کیا جائے گا۔ تو اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔